جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے سر کے تاج، علماء کرام، اساتذہ اعزام اور پیارے طلبہ عزیز، میرے پیارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس وقت ایک ایسی محفل میں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، باطن کی اصلاح، آئندہ کے کچھ عزائم و ارادوں کے ساتھ مذاکرے کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے۔ اللہ رب العزت جو بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے طلبہ عزیز، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ بڑے بھاری بھرکم تاکید کے صیغے اور الفاظ ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے اس پورے نظام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں پھر دل چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جو لوگ اور جو ادارے ان اداروں کو ختم کرنے، بند کرنے یا ان پر قدغن لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے۔ اس لیے کہ جس نے حفاظت کا وعدہ جس ذات نے خود اس کا کیا ہے، بھلا اس پر کوئی خود کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ یہ عاجز دنیا کی حکومتوں کے سامنے بہت محبت سے کہتا ہے کہ جن اداروں کے ذمہ دار، جن اداروں میں پڑھنے پڑھانے والوں نے آپ کو اتنا فارغ کر رکھا ہے، نہ آپ سے پینسل کا مطالبہ ہے، نہ قلم کا مطالبہ ہے، نہ کاپی کا مطالبہ ہے، نہ تنخواہ کا مطالبہ ہے، نہ ڈریس کا مطالبہ ہے، نہ نوکریوں کا مطالبہ ہے، اتنے لاکھوں اور ہزاروں افراد نے آپ کو فارغ کر رکھا ہے، تو آپ کو تو ان کے پیر دھو کے دینا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ سارے کے سارے سڑکوں پہ آ جائیں اور اپنے حقوق کی آواز لگائیں کہ ہمیں یہ دو یہ دو، تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ عزیز اس موقع پر اپنے سبق کے طور پر ایک مثال پیش کیا کرتا ہے۔ فرض کریں کسی بچے کا والد سائیکل پر سفر کر کے کسی کمپنی اور فیکٹری میں روزانہ جاتا ہو، اور فیکٹری والے اس کی وقت کی پابندی اور اس کی محنت اور جستجو کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہوں، اور انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہو کہ بھئی ہمیں اس آدمی کو کچھ انعام دینا چاہیے، اس لیے کہ جب سے یہ ہماری فیکٹری میں کام کر رہا ہے اس کی وفاداری سے ہم بڑے متاثر ہیں، اس کی کارکردگی سے ہم بڑے متاثر ہیں، اس کے زمانے قیام میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے، ہمیں اس کا دل خوش کرنا چاہیے۔ اور وہ سب لوگ اس کو آفس میں بلائیں اور 1 لاکھ روپے کا اس کو چیک دیں، تو بندہ خوش ہوتا ہے، اور اس دن اس کو دوپہر کا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر وہ پیڈل مار مار کے سائیکل چلا کر اپنے گھر آتا ہے اور بیوی کو کہتا ہے کہ دیکھو پیاری، میرے پیارے اللہ نے مجھے 1 لاکھ روپے کا چیک دیا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک مشت 1 لاکھ روپے نہیں دیکھے، اب میں کل اس کو بینک میں جمع کراؤں گا اور پرسوں اس کو کیش کراؤں گا، اور بہت سارے رمضان سے پہلے ارادے کو دل میں کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو پورا فرمائے۔
تو بیوی اس چیک کو ایک چھوٹے سے لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے. پھر اس لفافے کو ایک پنی کی تھیلی میں لپیٹتی ہے جس کی قیمت روپیہ 2 روپیے ہوتی ہے. پھر اس کو ہینڈ پرس میں رکھتی ہے اور اس پرس کو الماری میں رکھ کر تالا لگا کر چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی ہے. تو دیکھو اصل تو اس کو کس کی حفاظت کرنا ہے؟ 1 لاکھ روپے کے چیک کی. لیکن 1 لاکھ روپے کے چیک کے ساتھ اس لفافے کی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہے، اور اس پلاسٹک کی پنی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کی قیمت مشکل سے روپیہ 2 روپیے ہے، اور اس ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جو 100-200 روپیے کا ہے. کس کے توفیل؟ 1 لاکھ روپے کے چیک کے توفیل. تو اللہ تعالیٰ نے اصل تو وعدہ فرمایا ہے، ہم نے قرآن پاک پر نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے حافظوں کے سینے کو سبب کے طور پہ قبول فرمایا. تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس کی سینہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ سینہ جس جسم کا جزو ہے اللہ جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں. وہ جسم جس خاندان میں گھر میں رہتا ہے اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کی توفیق. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت ہو، ہمارے گھر بار کی حفاظت ہو، ہمارے کاروبار کی حفاظت ہو، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا جو نظام چل رہا ہے ہم اپنا تعاون اس نظام سے وابستہ کریں، اپنا نام اس نظام کی حفاظت میں اور اس کے آگے بڑھانے میں شامل کریں، اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری وجود کی بھی حفاظت فرمائے. نیز پیارے طلبہ عزیز، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن کلام الہی کی حفاظت کے لیے، کلام الہی کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ان بچوں کا انتخاب نہیں کیا جو آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین اور آپ سے زیادہ مالداروں کے بیٹے، بلکہ اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا. آپ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کو رد نہ کریں، اپنی بدعملی کی وجہ سے اس کو ضائع نہ کریں، اس انتخاب کو سنبھال کر رکھیں. آپ کا جو سلیکشن ہوا، آپ کا جو انتخاب ہوا، آپ کا جو اجتباع ہوا، اس کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب آپ نے 7 سال 10 سال کا ان کی زندگی کا عرصہ پھر اداروں کی چہار دیواری میں اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر گزار دیا، اب اس کا حق وفاداری تو یہی ہے کہ بقیہ زندگی کا حصہ بھی اسی کی خدمت میں گزار دیا جائے. عام طور پر دیکھا گیا 10 سال بچوں کو گزرتے ہیں، ان سے پوچھو آپ کا ارادہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی بھی سوچا نہیں. 10 سال گزرنے کے بعد ابھی تک سوچا نہیں ہمیں کرنا کیا ہے. یہ انتہائی غفلت کی بات ہے. طے کر لیں کہ جس علم کے حصول کے لیے، جس راستے پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرمایا، اسی کی اشاعت میں زندگی کھپانی. ایک مرتبہ میرا ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں سفر ہوا، اور اس وقت ریاست گجرات میں بہت ہی عجیب و غریب حالات تھے. اسی زمانے میں مجھے کشمیر کے علاقے سے دعوت ملی کہ آنا ہے، لیکن حالات وہاں کی مقامی خراب ہونے کی وجہ سے میں نے وہاں عذر کر دیا، اور انہوں نے وعدہ انعقاد کا قبول بھی کر لیا، میں نہیں جا سکا. لیکن مجھے ایک طلب رہا کہ میں ان کی دعوت پر نہیں جا سکا. اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پر. تو میں نے ایک صاحب نسبت بزرگ سے اس کا تذکرہ کیا. 2 افراد سے میں اس کا مشورہ کیا، تو دونوں نے الگ الگ جواب دیے اور مقصد ایک ہی تھا. ایک نے تو قرآن پاک کی آیت پڑھی، فرمایا کہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. بس ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی میرے لیے نازل ہوئی ہے. اے رسول، آپ پر جو ہم نے نازل کیا اس کو پہنچاؤ لوگوں تک. آپ کو جس ڈیوٹی پر فائز کیا ہے آپ پہنچاؤ اس کو لوگوں تک، اس کا حق ادا کرو. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں سے ڈرتے کیا ہو، حالات سے گھبراتے کیا ہو. اس ابلاغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے.
معلوم ہوا ابلاغ میں صیانت اور حفاظت ہے اور ترک ابلاغ میں مصیبت ہے۔ ہم لوگ ترک ابلاغ میں اپنی حفاظت سمجھتے ہیں، حالانکہ ابلاغ میں حفاظت ہے۔ اس لیے اس کے بعد جب میں نے اس آیت کو پڑھا اور سنا اور سمجھا، سوچا سورہ ستارے پہ بھی اگر کوئی شخص بلائے کہ تمہیں جانے کیوں دیا، اللہ اکبر۔ پھر ایک دوسرے بزرگ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے۔ آپ اس بات کا اگر انتظار کریں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب ہم سفر کریں گے، تب ہم دین پہ کام کریں گے، تب دین کی اشاعت کریں گے، تو حالات تو قیامت تک ٹھیک ہونے والے نہیں۔ اللہ پاک نے یہی حالات ہمیں کام کرنے کے لیے دیے ہیں، لہٰذا انہی حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اسباب اختیار کر کے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ورنہ اگر اس بات کا انتظار کریں گے حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم کام کریں گے، تو حالات تو آئے دن، ہر آنے والے دن میں گزرے ہوئے دن سے زیادہ حالات خراب ہونے والے ہیں۔ پیارے طلبہ عزیز، اس بات کو اپنے لیے اسوہ قدوہ اور نمونہ سمجھیں اور دین کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، دین کی اشاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، عمل کریں اور علم الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نور الہی بھی مانگیں اور علم نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نور نبوت بھی مانگیں اور راتوں کی تنہائیوں میں 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ استوار کریں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ پیارے طلبہ عزیز، آپ لوگ فارغ ہونے والے، بہت سے بچے حفظ کی تکمیل کیے ہوئے، بہت سے بچے اس سال فارغ ہونے والے اور امت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگرچہ آپ کی جیب کی تلاشی لی جائے تو شاید ٹوٹی کوڑی نہ ملے، لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ دن دور نہیں، دنیا کی نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صاحب نسبت تو بنے، صاحب تقویٰ تو بنے، صاحب عمل تو بنے، جہاں جاؤ گے وہ چیزیں شاعر اللہ بن جائیں گی۔ جس کرسی پہ بیٹھو گے لوگ نشانی بنا کر اس کو سنبھال کر رکھیں گے۔ حضرت قاری صاحب آئے تھے، حضرت عالم صاحب تشریف لائے تھے، اس کرسی پہ بیٹھے تھے، اس چارپے کا آرام کیا تھا، اس گوشے کے اندر آرام کیا تھا، اس گاڑی میں بیٹھے تھے۔ اس کو بیچنا پسند نہیں کریں گے، اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نسبت اس کے ساتھ جڑ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب نسبت بنائے اور شوٹ والے اور بوٹ والوں کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائے۔ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں محفوظ کیا۔ آج اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جب دنیا والوں کی فیکٹری اور کارخانوں میں بزنس میں کرائسس آتے ہیں، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، تو وہ گھبرائے ہوئے اگر کسی کو فون کرتے ہیں تو آپ ہی میں سے کوئی ہوتا ہے۔ حضرت دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ حالات پر رحم فرمائے، حضرت دعا کر دیجئے ہم ان حالات سے نکل جائیں، تو وہ تو آپ سے اتنی توقع رکھتے ہیں اور آپ ان کی جیبوں پہ نظر رکھیں، یہ تو بالکل الٹا معاملہ ہے۔ تو کسی کی کار اور بہار پر رال نہ ٹپکائیں، کسی کے بنگلوں اور کاروں اور بہاروں کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں، بلکہ ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے، ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ سے ایک ربط خفی، ایک خاص تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کر لیں۔ جو راتوں کو جو آنسو بہاتے ہیں اللہ کے سامنے، وہ دن میں کبھی غمگین نہیں ہوا کرتے، وہ مسکراتے رہتے ہیں۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، اپنے سینوں کو بلا کینہ کر لو، اپنے سینوں کو بلا کینہ کر لو۔ حضرت مفتی صاحب جیسا کہ آپ کے سامنے حسن اخلاق سے متعلق تفصیل بیان فرما رہے تھے، تو اس میں ایک جز یہ بھی کہ اپنے سینوں کو بلا کینہ بناؤ۔ جس سینے میں کینہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتوں کی اتباع تو کرتے ہیں، مقدور بات، سر پہ امامہ باندھیں گے، سرما لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے، سفید لباس پہنیں گے، یہ تو ظاہری وہ سنتیں ہیں جن کو لوگ دیکھ کر تھوڑی واہ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک سنت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے کہ جو ہم تمام سے نظر انداز ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ محبوب کا سینہ بلا کینہ تھا۔ ہم اس سنت کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ارادہ کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا لطف زندگی عطا فرماتے ہیں۔ نیز عوام میں کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا کریں اور وہ اخلاق بھی سیکھیں، اپنے بڑوں سے کتابوں کو پڑھیں، ملیں کہ مجھے عوام انداز میں یا مسجد کی خطابت کے دوران عوام سے کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سے ان سے بیہیو کرنا ہے، تاکہ میں ان کے دلوں کے اندر اتر کے کام کر سکوں۔ اس کی ایک بنیادی بات یہ بھی ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا کہ کسی کو کھلا کے اس کو اپنا بناؤ
اور کسی کا کھا کے اس کو اپنا بناؤ۔ ایک نوجوان بچہ ہے، ابھی کماتا نہیں، دنیا میں کوئی تعلیم پڑھتا ہے، اس کو بلاؤ، ارے پیارے چائے کے محتاج ہیں نہ اس نوجوان بچے کے محتاج ہیں، اصل تو ان دونوں کو اپنے قریب کر کے اللہ سے قریب کرنا ہے، دین کے قریب کرنا ہے۔ یہی کام کرنے کا طریقہ۔ نیز جس بستی میں آپ جائیں وہاں دو پھاڑ نہ کریں، کچھ لوگوں کو قریب کر لیں، کچھ لوگوں کے قریب ہو جائیں، کچھ لوگوں سے دور ہو جائیں، اور آپ ایک فرقہ جنم دے دیں اور آپ نفرت کی دیوار کھڑی کر دیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہ کریں، آپ پردیسی ہیں، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اگر وہ اختلاف ہو آپ کے وجود سے، اس لیے تم کو آپ جیسے بہت مل جائیں گے، لیکن اگر امت پھٹ گئی اور امت میں نفرت ہوگی تم کو جوڑنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حسن تدبیر کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہر طالب کو یہ لگے کہ امام صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، قاری صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں کسی سے نہیں کرتے، ہر ایک کو ایسا لگنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا برتاؤ، آپ کا تعلق اس طرح ہونا چاہیے، محبتوں سے کام کریں۔ نیز اپنا تعلق کسی صاحب نسبت سے قائم کریں، اپنا تعلق کسی صاحب نسبت بزرگ سے قائم کریں۔ یاد رکھیں جو کسی سے تعلق نہیں رکھتا وہ شیطان سے تعلق رکھتا ہے، وہ شیطان کا مرید بن جاتا ہے۔ حضرت قاری امیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نہ ہم استاد کی مانتے ہیں، نہ شیخ کی مانتے ہیں، نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں، مانتے ہیں تو اپنے نفس کی مانتے ہیں، جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، اور جب حوالے کر دیں گے آپ کے اندر جرأت ایمانی پیدا ہوگا، جو آپ نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیں اور دل کی کانوں سے سنیں۔ میرا اصل وطن ہے دورالا، ضلع میرٹھ کے اندر۔ بچپن ہی میں چھوٹی سی عمر میں چلا گیا تو گجرات وہیں پڑھا اور اسی کو پھر وطن بنا لیا، لیکن اپنے وطن کو بھولا نہیں ہوں۔ ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن کے لیے میرٹھ کے قریب میں گاؤں ہے جانے بزرگ، وہاں میں نے ایک رہائش بنائی ہے، وہاں آتا۔ تو دورالے کے اندر ایک منشی نور الحسن تھے، میرے بچپن کے استاد، منشی تھے، نہ قاری تھے سند یافتہ، نہ عالم تھے، نہ مفتی تھے، ایک عام منشی تھے، لیکن انہوں نے کسی پانی پتی قاری صاحب سے اپنا قرآن پاک صحیح کیا تھا، لہذا انہوں نے منشی پیشہ ہونے کے باوجود انہوں نے اب زندگی وقف کر دی تھی قرآن پاک کی تصحیح کے لیے، اور معصوم بچوں کو وقت میں پڑھاتے تھے اور قرآن پاک ان کا درست کرتے تھے، پانی پتی لہجے میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا، یہ آزادی سے پہلے کی بات۔ اللہ کی شان، اس زمانے کے اندر اس ملک، اس پیارے وطن پر انگریزوں کا تسلط تھا، اور انگریزوں کو نکال باہر کرنے کی جو کوششیں چل رہی تھی، اس وقت میدان عمل میں 2 پارٹیاں تھیں، ایک کانگریس اور ایک مسلم لیگ، اور دونوں طرف بزرگ تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیگ کی تائید میں ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی لکھا تھا۔ حضرت منشی نور الحسن صاحب جب حضرت سے وابستہ ہوئے، حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے، تو سوچا کہ حضرت نے جس کی تائید کی ہے میں بھی اس کمیٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہوں، تو میرٹھ حلقے کے مسلم لیگ کے حلقے سے وابستہ ہوئے اور کمیٹی کے ممبر بن گئے۔ ایک مرتبہ کمیٹی نے اپنے ممبروں کو طلب کیا، میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں منشی نور الحسن صاحب نے ایک عجیب بات کہی کہ بھائیوں، حضرت مدنی بھی بزرگ ہیں، حضرت تھانوی بھی بزرگ ہیں، اور ان دونوں کے اندر رائے کا اختلاف ہے، ذات کا اختلاف نہیں، رائے کا اختلاف ہے۔ یہ اس پارٹی کی تائید کرتے ہیں، وہ اس پارٹی کی تائید کرتے ہیں، لیکن ہم یہ لیگی لوگ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ تو فوراً کسی نے کہا، مولانا مدنی تم بزرگ مانتے ہو؟ ان کو کس نے بزرگ کہا اگر آپ کا ایسا ہی گستاخی بھرا رویہ ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں مسلم لیگ سے، اور یہ استعفیٰ دے کر دورالا گاؤں آ گیا، لیکن ان سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ فوراً خانہ بھون کا سفر کیا اور دیر رات گئے وہاں پہنچے، تو حضرت ایک قاری نقاش کے بھائی سلیمان، ان سے واقعہ ذکر کیا کہ بڑے بھاری دل کے ساتھ میں آیا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہ میرے کو ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے ایسا کہا، سامنے والے نے ایسا جواب دیا، اور میں نے استعفیٰ دیا۔ میں نے سوچا کہ حضرت کے سامنے اس کا تذکرہ کروں کہ جس جماعت کی آپ قائد کرتے ہیں وہاں تو ایسے لوگ رہتے ہیں۔ تو بھائی سلیمان نے غضب کیا، انہوں نے کہا مولانا مدنی تم بزرگ سمجھتے ہو، بزرگ تو شیطان بھی تم۔ ارے بھائی تم، بھائی سلیمان تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، کہ میں یہ بات حضرت سے کہوں گا کہ کہہ دینا۔
اور بڑے بھاری دل کے ساتھ رات کو نیند بھی نہیں آئی، چارپائی کی کروٹ بدلتے رہے، سوچا صبح اور حضرت کے سامنے تذکرہ کرو، اور جب حضرت کے خالی کا خاص کا یہ حال ہے تو پتہ نہیں آگے کیا حال ہوگا۔ چنانچہ صبح فجر کی نماز بھی حضرت کی مجلس سجی، مجلس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کروں اور کس طرح کروں۔ اللہ کی شان، وہ دربار تو عجیب تھا۔ حضرت نے ایک خط سنانا چاہا کہ ایک سائل نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، میں وہ سوال سناتا ہوں اور میں نے کیا جواب لکھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ چنانچہ سائل کا سوال پڑھا کہ حضرت دیوبند کے اندر جو بزرگ ہیں حضرت مدنی وہ بھی بزرگ ہیں، لیکن وہاں سراپا رحمتی رحمت ہے، اور آپ کے یہاں زحمتی رحمت ہے، پکڑ ہے، دھکڑ ہے، جی جزا ہے، سزا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور وہاں ایسا کچھ نہیں، ایسا کیوں؟ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ یہ سوال پورا ہوا، میرا جواب سن جو نے لکھا ہے۔ حضرت تو بہتے دریا کے مانند ہیں، اور بہتے دریا میں اگر کوئی پیشاب بھی کرتے تو اس کی پاکی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں تو چھوٹا سا گھڑا ہوں، اس میں اگر کوئی ایک قطرہ بھی پیشاب کر دے تو اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت منشی الحسن صاحب نے جب یہ بات سنی کہ حضرت والا نے حضرت مدنی کو کتنا اونچا مقام دیا، فوراً اور حوصلے کھلے کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، کرو۔ کہا میرے کو ایسا ایسا واقعہ پیش آیا اور میں بھاری دل کے ساتھ استعفیٰ دے کر کھان پایا۔ رات کو میں نے بھائی سلیمان کے سامنے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ کہا، حضرت نے فرمایا یہ بات آپ ان کے سامنے کہہ دو گے؟ جی حضرت، تب بلاؤ بھائی سلیمان، ان کو لائن حاضر کیا گیا۔ بھائی سلیمان سے پوچھا کہ ان کا آپ جانتے ہو؟ کہ جی یہ نور الحسن ہے، میرے والد کے دوست کے بیٹے، کہ آپ کی ان سے کوئی دشمنی تو نہیں؟ کہ نہیں حضرت۔ کہ یہ کچھ سنانا چاہ رہے، سنو اس کو۔ کھڑے ہو گئے، کہا سنائیے۔ انہوں نے پورا واقعہ میرمان سنا دیا۔ جیسے سنایا، حضرت نے پوچھا تم نے ایسا کہا تھا؟ کہ جی حضرت۔ دوسرے خادم کو کہا ان کا کان پکڑو اور باہر نکالو، خانقاہ سے باہر نکالو، کہا ہرگز مجھ سے بات مت کرنا، کان پکڑا کے باہر نکالو۔ اب انہوں نے پانی پت کے قاری صاحب تھے اس زمانے میں حضرت کے یہاں، ان کے توسط سے حضرت سے خط و کتابت کے ذریعے سے گفتگو کی اور کہ حضرت مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے، مجھے آپ معاف کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، صاحب معاملہ سے معافی مانگو اور وہاں سے لکھوا کے لاؤ۔ انہوں نے دیوبند کا سفر کیا، حضرت مدنی سے جا کے معافی مانگی اور حضرت سے روکا لکھوایا، روکا حضرت خانی کے سامنے پیش کیا۔ حضرت نے اس کو پڑھا اور کہا یہ معافی معتبر نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے کیا ان کو سنایا اور کس چیز کو سن کے انہوں نے آپ کو معافی دے دی، اس واقعے کو سناؤ اور وہ اس کو مینشن کریں، اس کا حوالہ دیں اور پھر میں اس کا سوچوں۔ پھر گئے دوبارہ اور پھر پورا واقعہ سنا کہ حضرت اس واقعے کا حوالہ آپ دے دیجیے اور اس پر میری معافی فرما دیجیے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے سنا اور کہا حضرت یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا، میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیا۔ پھر آئے اور حضرت کے سامنے وہ پیش کیا کہ میں نے معاف تو کر دیا لیکن میری طبیعت ذرا منفعل ہے، ابھی گفتگو کی اجازت نہیں ہے، گفتگو کی اجازت بعد میں دی۔ پیارے طلبہ عزیز، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ان سے وابستہ خوشاکی اور ان کے زیر تربیت مکاتب میں پڑھانے والے منشی الحسن۔ یہ جرأت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ جرأت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ کسی کے قدموں میں اپنے آپ کو وابستہ کر دے اور ان سے اپنے باطن کی اصلاح کرے، تو جو کچھ اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جرأت ایمانی عطا فرماتے ہیں۔ پیارے طلبہ عزیز، اپنے آپ کو کسی سے وابستہ کرو، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ مدارس عربیہ سے ہر سال سالانہ کے اختتام پر ہزاروں بچے فارغ ہوتے ہیں، لیکن متوسط کتابیں پڑھانے کے لیے اگر ادارے میں کسی استاد کی ضرورت ہے تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ یہ سب غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ کون کھا جاتا ہے اس کو؟ زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نکل جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عالم بعمل نہیں بن گئے۔ فارغ ہونے کے بعد فوراً اس بات کی جستجو رہتی ہے کہ ہمیں کوئی خدمت کا موقع مل جائے، اور پتہ ہے اپنے استادوں سے کیا دعا کرواتے ہیں؟ حضرت دعا کر دیجیے کہ اچھی سی جگہ مل جائے۔ اچھی سی کا مطلب یہ کہ تنخواہ بھی اچھی ہو، رہائش بھی اچھی ہو، کام زیادہ نہ ہو، کام زیادہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے اچھی سی کا مطلب یہ۔ اور کئی مرتبہ لندن، امریکہ، افریقہ جاتے ہیں بہت سے بچے، خیر اس علاقے تو بچے ملتے ہیں ان سے تو سابقہ نہیں پڑتا، گجرات کے بچے، اور کبھی آتے ہیں وطن تو کہتے ہیں وہاں بہت ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہندوستان کی ضرورت پوری ہو گئی،
یہاں کی جھوپڑیوں میں ضرورت پوری ہوگی. اور یہ جو آپ نے کہا بہت ضرورت ہے، یہ تو بتا دو کہ ضرورت کس کو کس کی ہے. آپ کو ان کی ہے یا ان کو آپ کی ہے؟ میرے بھائی پیارے طلبہ عزیز، بنی بنائی جگہ میں بیٹھنے کے لیے تو ہر کوئی تیار ہوتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہم جگہ تیار کریں. ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر مشائخ جہاں جاتے تھے ہاتھ پیر توڑ کے پڑ جاتے تھے. غالب پور کھٹولی کے قریب میں میری ننیال ہے اور وہی میری سسرال بھی ہے. وہاں ایک قاری صاحب ہوا کرتے تھے، انتقال فرما گئے. جب کافی ضعیف ہو گئے آخری عمر میں، تو فجر میں خاص طور سے جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی، فجر میں ان کی آنکھ دیر سے کھلتی تھی. اور کئی مرتبہ مسجد میں پہنچتے تھے، ضعیف تھے، بوڑھے تھے، بزرگوں کی تاخیر ہوتی تھی. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جلدی سے آپ ہی نماز پڑھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فارغ ہو کر وضو سے وہاں تک آؤں، وہاں سورج طلوع ہو چکا. تو لوگوں نے بہت برا مانا اور لوگوں نے کہا کہ اپنی یہ بڈھا بیل ہو چکا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے نکالو. تو شدہ یہ بات ان کے کانوں تک پہنچی کہ لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ اب میری ضرورت نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکال دیا جائے. تو بڑے آبدیدہ ہو کر ہمارے دل کے ساتھ انہوں نے بات کہی کہ لوگوں دیکھو، آپ مجھے اگر نکالنا چاہو تو آپ کے نکالنے سے میں نکل جاؤں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. میرے اساتذہ نے مجھے اس بستی میں بھیجا ہے، اگر میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں تو میں قیامت کے دن ان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس جگہ ہم نے بھیجا تھا چھوڑ کے چلا ہے آخری عمر میں. اس لیے اگر تم مجھے لاٹھی ڈنڈوں سے مار دو، شہید کر دو، تو میں آپ کے کندھوں پہ تو بیٹھ کے جا سکتا ہوں، لیکن اپنے قدموں سے چل کر اس بستی کو میں نہیں چھوڑ سکتا. جب انہوں نے درد بھرے انداز سے یہ بات کہی تو سارے گاؤں والے رونے لگے اور کہا حضرت نہیں، جس نے بھی آپ کو یہ بات کی غلط کہی، ہم آخری دم تک آپ کی ابتدا میں نمازیں پڑھیں گے اور آپ ہمارے ہی بستی میں رہو گے، یہی دفن ہو. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ اور سنیں. دیوبند کے قریب میں ایک بستی ہے سانپلا. میرے ایک مرحوم مربی استاد نے یہ بات بچپن میں سنائی تھی، مجھے وہ یاد ہے. سانپلا میں اس زمانے کے اندر دارالعلوم دیوبند کا غلے کا چندہ ہوا کرتا تھا، بوریاں پہنچ جاتی تھی اور غلہ وصول کیا جاتا. وہاں کسی نے یہ بات کہہ دی کہ تم کہاں غلہ طلبہ کے پاس بھیجتے ہو، یہ تو کھا پی کے مسٹنڈے ہو رہے، کھاتے وقت یہ پڑھتے پڑھتے کچھ نہیں ہے، کھا پی کے جو ہے یہ ڈنڈ بٹن لگاتے، یہ تو اپنا صحت بنا رہے. اب دیہاتی لوگ تھے، موٹی ذہن موٹی عقل، سمجھ گئے بات. تو جب وصول کرنے کے لیے بوری لینے کے لیے دارالعلوم کے شفرا گئے تو انہوں نے کہا کوئی چندہ نہ جاؤ، بوری لے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا تم لوگ کچھ پڑھتے پڑھاتے. میں نے کہا کچھ نہیں کرتے، ایسی موج مستیاں کرتے ہو. خیر وہ آئے اور بڑوں سے ذکر کیا تو بڑے سر جوڑ کے بیٹھے. کہ بھائی ان کی مرضی، مالک ہو اپنے مال کے، اللہ تعالیٰ کو یہ اور اسباب بنائیں گے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ انہیں غلے سے تعلق چلے گا. کوئی بات نہیں، ان کی مرضی، نہ دینا چاہیں تو نہ دیں، دینا چاہیں گے تو ان کا فائدہ ہو جائے. کچھ بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، مالک اپنے مال کے، لیکن یہ جو بدگمانی ان کے ذہن میں بیٹھی ہے اس کی ہم کوشش تو کریں دور کرنے کی. بہت اچھا باتیں ہو گئی. وہاں خبر کی گئی کہ ہم لوگ دارالعلوم سے کچھ اساتذہ علماء آ رہے ہیں اور آپ کے یہاں کچھ بیان کریں گے تو سب جڑنے کی فضا بنائیں. اچھا یہ عوام میں بڑے عجیب ہوتے ہیں، ویسے تو مولویوں کی خوب غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لیکن برائی کرنے والے کے یہاں اگر کوئی مولوی پہنچ جائے تو وہ بھی مرغے بکرے سے کم نہیں کھلاتا. اور اس سے پوچھو بھی تم تو کل برائی کر رہے تھے، تو کیا کرو، جی نہیں مانتا، جی نہیں مانتا. بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو صرف دال کھلا کر دے دیں؟ تو مرغ بھی تم ہی کھلاتے ہو اور برائی بھی تم ہی کرتے ہو، اس سے کیسے نپٹا جائے؟ خیر اب ہمارے اکابر مشائخ اس گاؤں میں پہنچے، لوگوں کو جمع کیا. اب ہمارے بزرگوں کے الوان ہوتے ہیں. ایک بزرگ بیٹھے بلکہ کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگوں، اے سانپلا والو سن لو، کیا مدینہ منورہ میں توحید اللہ بھیجتے تھے؟ صحابہ کرام تمہارے اناج کی روٹی کھا کے دین پھیلاتے تھے. مبارک ہو تم کو تمہارا اللہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. توکل پر زبردست بیان کیا. بیٹھ گئے. ہمارے دوسرے بزرگ کھڑے ہوئے اور آپ دیدہ تھے، دل رقیق تھا. کھڑے ہوئے کہا یہ لوگوں، حضرت والا نے جو آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ان کا ضبط، یہ ان کا توکل، یہ ان کا یقین، یہ ان کی معرفت، انہوں نے آپ کو کہہ دیا. لیکن میں آپ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ غلط ہے،
آپ کسی وقت دارالعلوم میں آ کر دیکھو، آپ کو کسی نہ کسی گوشے میں، بلکہ مسجد کے ہر گوشے میں، سہدری میں آپ کو بچے رات کے ہر وقت پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کا بھیجا ہوا غلہ بھی رہتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، بچے کھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور دین کو پھیلاتے ہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے جو آپ نے فیصلہ کیا اس پر نظر ثانی کرو، اور اس درد کے ساتھ بیان کیا کہ وہ خود بھی رو رہے تھے، پورا مجمع ہوگا۔ اور اس کے بعد اختتام بیان میں کہا حضرت بوریاں آپ چھوڑ جاؤ، بوریاں آپ لے کے جایا کرتے تھے، اب کی بار ہم خود پہنچائیں گے۔ تو دیکھو ہمارے اکابر مشائخ میں الوان تھے، انداز تھے، پتہ نہیں آپ میں کون سا لون ہوگا، کون سی طبیعت آپ کی ہوگی۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ جس کام کے لیے آپ نے مجھے پیدا فرمایا، اللہ اس کے لیے میرے لیے راستے کشادہ کر، میرے لیے راستے کھول دیجیے۔ پیارے بچوں، زندگی کا قیمتی وقفہ 7 سال 10 سال کا کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ اتنا عرصہ آپ نے مدرسے کی چہار دیواری میں گزارا ہے، اور چہار دیواری میں گزارنے کے بعد اب قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے، امت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ ان کو بہترین قرآن سنائیں، بہترین قرآن پڑھائیں، آپ ان کو اللہ کے رسولوں کی ارشادات سنائیں، اور درد کے ساتھ سنائیں، اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق کو لکھ دیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وہ تو لکھا جا چکا ہے، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں متفکر نہ ہو، اس کے بارے میں متفکر نہ ہو۔ اللہ انتظام کرنے والے، آپ وہ کام کریں جو آپ کے اختیار میں ہے، اللہ وہ کریں گے جو اللہ کے اختیار میں، اللہ وہ کریں گے جو اللہ اس کے اختیار میں۔ بلکہ میں اپنے ہمعصروں کے اور طلبہ عزیز پہ ایک بات کہتا ہوں، سنیں اور دل کی کانوں سے سنیں، ایک دعا اللہ سے اور مانگا کریں، میرے پیارے اللہ میری دنیا بھی مجھے اتنی اچھی عطا فرمائی ہے کہ میری دنیا کو دیکھ کر دنیا والے دین پر آ جائیں۔ اللہ مجھے دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائی ہے، میری گاڑی، میرا گھوڑا، میرا بنگلہ، میرا گھر، میرا کتب خانہ، میری مسجد، میری درسگاہ، میرا مدرسہ، وہ اتنا اچھا ہو کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں۔ فرنیچر بن کے کیوں رہے؟ جب جیب میں کچھ بھی نہ ہو اس کو اور زیادہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر رہو، معطر رہو، تاکہ دنیا والے آپ کو شہزادے سے کم نہ سمجھیں، اور دل میں اللہ سے کہو پیارے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا، میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی غربت پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، میرے پیارے اللہ آپ مجھے مخلوق کے سامنے محتاج نہ بنائیں۔ تو ایک تو یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائیے کہ میری دنیا کو دنیا والے دیکھ کر دین پر آ جائیں، اور دوسرا اس بات کی نیت کر لے کہ پیارے اللہ مجھے اتنا رزق حلال عطا فرمائیے کہ میں دین کی خدمت جہاں بھی کروں یا جہاں میں نے کی ہے ایک ایک پائی میں ان کو واپس کر دوں، میں تنخواہ لے کر دین کی خدمت کرنے والا نہ بنوں بلکہ بغیر تنخواہ کی خدمت کرنے والا بنوں۔ نیت تو ابھی کر لیجیے، جب آپ کریں گے تب کریں گے، جب تنخواہ واپس لوٹائیں گے تب لوٹائیں گے، لیکن آپ نیت تو بھی کر لیجیے۔ اس نیت پر اللہ پاک قیامت کے دن آپ کو ایسی صف میں کھڑا کریں گے جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے بغیر کسی اجرت کے لیے، آپ کی نیت کی برکت سے یہ نیت کریں، اور تنخواہ بند کر کے پھر ادارے کے محکم پر احسان نہ جتائیں کہ میں تم سے کوئی جیسے تنخواہ نہیں لیتا، میں تمہاری مان کے کیوں چلو، میں منمانی کروں گا، نہیں، بلکہ ممنونیت کے ساتھ رہیں کہ محتم صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے دین کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرما رکھا۔ اس طرح سے طلبہ عزیز زندگی گزارے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی شان آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز آخر میں دوستو میرے پیارے بھائی جو قوم الناس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو یہ علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھو، ان کے اداروں کو جہاں یہ خدمت کرتے ہیں عظمت کی نظر سے دیکھو، اپنا حلال روزی کا حلال کمائی کا تعاون پیش کرو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم مخالفت مت کرو، یہ بھی تو بہت بڑا تعاون ہے، مخالفت مت کرو۔ ان کی آہے سحرگاہی سے، ان کی محنتوں سے یہ دین کے قلعے محفوظ ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہم اس طرح سے الحمدللہ چل پھر رہے ہیں۔ ابھی میں مسجد اقصی فلسطین جا کر آیا ہوں، ابھی 3 ہفتے ہوئے، حالانکہ انہوں نے قربانیاں اتنی دے رکھی ہیں، ماضی قریب میں جن لوگوں کو اپنے ملک واپس ملے ہیں
ان سے بھی زیادہ دے رکھی ہیں، لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ابھی تک وارث کیوں نہیں ہوئی ان کا؟ اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ نہ تو وہ قیادت ہے تقوی والی، اللہ کی طرف رجوع والی، اور نہ ظاہری صلاح ہے۔ میں نے فلسطینی نوجوانوں کو دیکھا، حالانکہ وہ بڑے جڑی ہیں، بڑے قوی ہیں، ان کا ایمان بہت اچھا ہے، لیکن ظاہری وجہ پتہ یہود و نصارہ جیسی ہے، بال وہی جیسے یہود و نصارہ کاٹے پھر رہے ہیں، فرنگی لباس ہے، وہ سر کے اوپر ٹوپی نہیں، پوری مسجد اقصیٰ کے اندر نظر دوڑائی تو خال خال ٹوپی والے تھے، ورنہ ننگے سر سارے کے ساتھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بازار میں بھی ننگے سر نہیں گئے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ مسجدوں میں ننگے سر رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کریں، تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، علماء کرام کو اپنے سر کا تاج سمجھیں اور ان کے ساتھ میں محبت کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔